ایسی زمین ہے کہ اس زمین میں جو رشتہ بویا جائے گا وہ رشتہ وہ تعلق امر رہتا ہے۔ عاجزی انسان کی ذات کو اگلے کی ذات کے آگے ممتاز بناتی ہے، اس کی قدر بڑھاتی ہے، اس کی وقت بڑھاتی ہے۔ محبتوں کی معراج حاصل کرنے کے لیے آدمی کو بلند نہیں ہونا پڑتا، آدمی کو اوپر نہیں اٹھنا۔ محبتوں کی معراج پانے کے لیے آدمی کو نیچے جھکنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تب محبت کی معراج ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد اور عورت کی تخلیق میں اپنی ذات کا راز رکھا ہے، اپنی ذات کی محبتوں کی انسیت کے کچھ فلیور رکھے ہیں، ان فلیور کو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے اگر ہماری زندگی میں یہ پیئر نہ ہوتا۔ اگر کسی عورت کی زندگی میں مرد کا پیئر نہ ہوتا یا مرد کی زندگی میں کسی عورت کا پیئر نہ ہوتا، عورت بیسیکلی قدرت کی رعنائیوں کا، قدرت کی قدرتوں کا، قدرت کے رنگوں کا، قدرت کے مزاج کا ایک ایسا خاص عکس رکھتی ہے جو کہ مرد کو نصیب نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، آدمی کی سب سے زیادہ پردہ پوشی یا رب کرتا ہے یا عورت کرتی ہے، وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، یا خود وہ اس کی اپنی اہلیہ کی صورت میں ہو۔ ستاری کا رنگ، اللہ کی ستاری کا رنگ عورت ہمیں سمجھاتی ہے، عورت ہمیں بتلاتی ہے۔ یہ اپنی شخصیت کو گرا دیتی ہے، آپ کو اٹھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سجدہ روک کے آدم کو سجدہ کروایا، اپنا سجدہ روک کے آدم کو سجدہ کروایا۔ آپ اندازہ کریں، عورت بھی اپنی ذات کو پیچھے کر کے مرد کو اوپر اٹھاتی ہے۔ اسی طرح جو مرد قدردانی رکھتے ہیں، جو مرد قدرت کے رنگوں سے مزین ہیں، جو مرد حضرات قدرت کے مزاج سے آشنا ہیں یا وابستہ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو بلند مقام پہ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، ان کی عزتیں اور ان کی قدر اور منزلت اتنی بڑھا کے رکھتے ہیں کہ اس عورت کو غربت محسوس نہیں ہوتی، تنگی اور تکلیف میں بھی اسے کسی چیز کا کوئی غم نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے محبتوں کی اس معراج پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان، کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت جب اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے، اسے معراج پہ لے کے جاتا ہے، اسے قدر اور منزلت کی اس لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ زمانہ اش کرتا ہے، زمانہ اس کے رنگ سے، اس کی اداؤں سے، اس کے مزاج سے، اس کی ملنساری سے، اس کے معاملات سے، اس کے کلام سے، ہر چیز سے زمانہ حیران رہتا ہے۔ اس کے گرد اللہ تعالیٰ کائنات کو، اس کے گرد اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مخلوق کو اس طرح بڑھا دیتا ہے کہ ان لوگوں کا وہاں پہ تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ یہی چیز فقیروں کے پاس ہوتی ہے۔ فقیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، نان مسلم، سارے فقیروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک ہندو مسجد تو نہیں آتا، درگاہ چلا گیا، ایک عیسائی مسجد تو نہیں جاتا لیکن کسی کے آستانے پہ چلا گیا ہے۔ تو لوگ اس کو جواز بناتے ہیں
غیر اسلامی یا غیر شرعی ہونے کا کہ وہاں پہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں۔ اب اندازہ کرو عورت اور مرد کے عشق میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز ہے کیا؟ عورت اور مرد کے عشق میں کیا قوم اور قبیلے کا امتیاز ہے کیا؟ عورت اور مرد کے عشق میں کیا رنگ اور نسل کا معاملہ ہے کیا؟ عورت اور مرد کے عشق میں کیا عمر اور ذات کا مسئلہ ہے کیا؟ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر کی عورت کو کسی چھوٹی عمر کے مرد سے بھی پیار ہو سکتا ہے، کسی بڑی عمر کے مرد کو کسی چھوٹی عمر کی دوشیزہ سے بھی پیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ جب محبتوں کی ڈگر پہ چلتا ہے تو ساری چیزیں مٹا کے چلتا ہے۔ یہی چیز اللہ کے معاملے میں ہے جو کہ اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ لوگ پھر اس بات کو اس انداز میں لے کے جاتے ہیں کہ جیسے یہ خلاف شرع ہے یا اسلام سے ماورا چیز ہے۔ لہذا محبتوں کی معراج عورت دینا جانتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی ذات کے معراج پہ لے کے جاتی ہے۔ محبتوں کی اڑان عورت دینا جانتی ہے۔ مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جن کو اپنی عورتوں سے محبتوں کی معراج ملتی ہے۔ مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جن کو اپنی عورتوں سے محبتوں کا، چاہتوں کا اور اس کی ذات کے ہر رنگ کا عکس نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کو اپنے مرد کی طرف سے یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیچ کا کنیکشن، ان دونوں کے بیچ کی انسیت، ان دونوں کے بیچ کا جو ایک کشش ہے، جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، اس طلب میں اللہ تعالیٰ نے یہ راز چھپایا ہے کہ تمہاری ذات میں یہ کسک پیدا تو ہو کسی کے ملنے کی، کسی کو چاہنے کی، کسی کو دیکھنے کی، کسی میں فنا ہونے کی، کسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی ادا ہم یہاں اس دھرتی پہ ایک دوسرے کے پیر میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ یہی ادا اللہ کو چاہیے ہوتی ہے کہ بندہ اس میں فنا ہو جائے، بندہ اس کی ذات میں گم ہو جائے، بندہ اس کے خیالوں میں گم ہو جائے، بندہ اس کی سوچوں میں گم ہو جائے، بندہ اپنی ذات کو گرا کے اپنے رب کو اس مقام پہ لے کے جائے کہ جس کے بعد کچھ بھی نہ رہے، لا الہ رہ جائے اور اس کے بعد اگر کچھ بچے تو الا اللہ بچے۔